رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو بندہ لوگوں کا شکریہ نہیں کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کس طرح شکریہ ادا کر سکتا ہے۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف 2-3 باتیں یہاں کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو اتنی سمجھو طاقت بھی نہیں ہے کہ اساتذہ سے سامنے گفتگو کی جائے، کہ جن اساتذہ کے سامنے دیکھنا، نظر بڑھ کے دیکھنا، ہم ان کی شاید گستاخی سمجھتے ہوں، لیکن صرف اس حدیث کے مد نظر کہ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ 2-3 شکریہ بالخصوص ہم ان اساتذہ کا ادا کریں۔ بلکہ مجھے وہ بات ہر دفعہ میرے ذہن میں رہتی ہے کہ جب اس جامعہ میں آنے کے لیے میں نے شیخ محمد رفیق الاسری رحمہ اللہ تعالیٰ کو کال کی، بلکہ میں نے اسامہ صاحب سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ استاد جی سے یہ آپ نے بات کرنی ہے، اور جب میں نے بات کی کہ استاد جی میں اس طرح پڑھنا چاہتا ہوں تو کیا شرائط ہیں، کیا چیزیں ہیں، تو انہوں نے مجھے صرف ایک بات کی تھی کہ بستر لے آنا، باقی سب کچھ ہم آپ کو دیں گے۔ میں نے پوچھا استاد جی کوئی کاغذات، شناختی کارڈ یا تصاویر یا اسانید وغیرہ؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ صرف آپ بستر لے آؤ، سب کچھ دیں گے، اور جب تک وہ رہے ہیں دینی لحاظ سے ہمیں سب کچھ دیتے رہے ہیں، کہ جو سوال بھی پوچھتے رہے، جیسی بھی طبیعت رہی، انہوں نے تب بھی ہمیں جواب دیا۔ بلکہ وہ آخری دن جس دن ہمیں شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھائی کہ جب اس جامعہ میں آئے ہیں استاد جی نے ہمیں کہا تھا کہ استاد جی سے آج حدیث نہ پڑھنا، کہ آپ کہنا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ خود ہی کہہ دینا کہ ہم حدیث نہیں پڑھنا چاہتے۔ ہم نے یہی سوچا تھا سب کلاس والوں نے، لیکن جب ہم نے دیکھا استاد جی کا شوق حدیث پڑھانے کا کہ آئے فوراً اسی طرح بیٹھے جس طرح بالکل صحت کی حالت میں بیٹھتے تھے، اور فوراً کتاب کھول لی اور کہنے لگے چلو پڑھو، تو پھر ہم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فوراً ہم نے حدیثیں پڑھنا شروع کی، اور ہم نے دیکھا کہ شیخ صاحب کی طبیعت پہلے تھوڑی سی نازک معلوم ہو رہی تھی، لیکن جس طریقے سے حدیثیں پڑھتے جا رہے تھے طبیعت ان کی بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ اور بلکہ میں یہ کہوں گا اس میں مبالغہ بھی نہیں ہے کہ شیخ صاحب جیسا پاکستان میں نے کوئی عالم نہیں دیکھا، اور صرف یہ میں ہی نہیں کہہ رہا بلکہ استاد جی سے جنہوں نے بھی سیکھا وہ سب یہی گواہی دیں گے کہ باقی کئی اساتذہ دیکھے ہیں، بڑے بڑے شیوخ دیکھے ہیں کہ جو کوئی نہ کوئی فن میں ماہر ہیں، لیکن ہر فن میں ماہر کوئی بندہ میں نے دیکھا تو وہ شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ کوئی بھی چیز سوال کرتے تھے، صرف اگر حدیث کا سوال ہے تو صرف حدیث کا جواب دینے کے بعد ساتھ باقی علوم کے ساتھ بھی بتا دیتے تھے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم اساتذہ کے لیے شکریہ اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، بلکہ ہمیں تو ہر دعا کے اندر جب بھی ہاتھ اٹھانے چاہیے تو شیخ صاحب کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد کہ شیخ صاحب کے جانے کے بعد بھی ہم بڑے پریشان تھے کہ ہماری یہ صحیح البخاری کس طرح ختم ہوئی تھی۔ ہماری تو یہ خواہش تھی کہ شیخ صاحب کے پاس یہ ختم کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا امر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ بندے کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پریشانی تھی کہ بخاری کس طرح ختم ہوگی، لیکن اس کے بعد دونوں میرے شیوخ، ہمارے اساتذہ شیخ عبدالرشید ریاسی حفظہ اللہ تعالیٰ اور شیخ انس السلفی حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کی محنتیں، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ ہماری محنتیں جہاں جواب دے گئی وہاں سے تو اصل ان کی محنتیں شروع ہوئی، کہ جب بھی موقع ملا انس صاحب جب بھی موقع ملا ہمیں بلاتے تھے آجو پڑھ لو، اور بھی استاد محترم عبدالرشید صاحب کہ صبح ٹائم تو ٹائم دے رہے ہیں، جمعے والے دن بھی ہمیں ٹائم دیا، رات کو بٹھا کر بھی یہ حدیثیں پڑھائی تاکہ ہماری یہ کتاب ختم ہو جائے۔ تو ہم اس کا بھی تہ دل سے مشکور ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی یہ محنتیں قبول فرمائے اور ان کا سایہ ہم تک تا دیر رکھے۔ اور اس کے بعد باقی تمام شیوخ کا جو اس جامعہ کے اساتذہ ہیں، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر جامعہ کا جو معاونین ہے، جامعہ کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، ان کا بھی ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور بلکہ اس جامعہ کے حوالے سے میں آخری بات یہی کہتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق اگر پاکستان کے اندر کسی ایک جامعہ نے شیوخ الحدیث سب سے زیادہ جیے ہیں وہ اس جامعہ کے علاوہ کوئی جامعہ نہیں ہے، اور جو مخلصین بیٹھے ہیں یہاں کہ دنیا سے بالکل ہٹ کر صرف دین کے لیے بیٹھے ہیں، وہی اساتذہ میں نے یہاں آ کے دیکھے ہیں۔ بلکہ شیخ صاحب کے بعد اگر پوچھو تو میرا حق نہیں بنتا تھا ادھر بیٹھنے کا، کیونکہ میں صرف شیخ صاحب کے پاس سیکھنے آیا تھا،
شیخ صاحب جب چلے گئے تھے میرا حق نہیں بنتا تھا ادھر بیٹھنا، لیکن صرف ایک بات میں نے سوچی تھی، تو یہاں اس جامعہ کے اندر شیخ محترم سلطان محمود جلال پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو شاگرد موجود ہیں وہ پاکستان کے اندر کسی جامعہ کے اندر بھی موجود نہیں ہیں۔ اور آپ سب کو بھی میں یہی کہوں گا کہ ہم جو سلسلہ پڑھائی کا سوچ رہے ہیں، یہ نہ سوچے کہ استاد جی چلے گئے ہیں تو اگلا سال ہم کسی اور جامعہ کی طرف چلتے ہیں، نہیں، ابھی استاد جی کا کام، استاد جی کے شاگرد، سارے معاملات وہ تو یہیں بھی ہیں، وہی چیزیں یہاں آپ کو سب کچھ ملیں گی۔ اس لیے ہمیں دل جمی کے ساتھ یہیں رہ کے پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ محنتیں کرنی چاہیے، بلکہ یہاں کے اساتذہ کی محنت میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ استاد جی تو ایک طلباء بھی بیٹھا ہے تو انہوں نے پڑھایا ہے، لیکن ہم طالب علموں کے اندر یہاں بہت زیادہ کمی ہے کہ ہم نے یہاں بہت زیادہ سستیاں کی ہیں، طالب علم ہم بہت زیادہ سست ہیں دینی علم کے حوالے سے، ہمیں اس لیے بھی چست ہونا چاہیے کہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن سب کی اس جامعہ پر محنتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی یہ محنتیں قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین کے لیے چن لے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں استاد محترم، استاذ الاساتذہ، فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عبدالرشید ریاستی حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ آئیں اور اپنے روحانی فرزندوں کو نصیحتیں فرمائیں۔